اللهم صل على محمد وآل محمد۔ یہ تقلید نہ تو اصول دین میں ہے نہ ہی فروع دین میں۔ پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تقلید کے بغیر مومن کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا؟ یہاں تک کہ حج بھی باطل ہو سکتا ہے اور نماز بھی۔ گرچہ سوال کا بھی انداز اچھا نہیں ہے۔ اسلام ہر چیز کا ایک طریقہ سکھاتا ہے، بولنے کا طریقہ، بات کرنے کا طریقہ، سوال پوچھنے کا طریقہ، والدین سے کس طرح بات کی جائے، بچوں سے کس طرح بات کی جائے، لیکن یہ اس انداز کا نہیں ہے جس انداز کا پہلے سوال کا آخری ٹکڑا تھا۔ دیکھیے، بات صرف اتنی کہ وضو ہو کہ غسل ہو کہ نماز ہو کہ حج، یہ ہمیں انجام دینا، لیکن کیا اللہ نے ہر آدمی کی مرضی پہ چھوڑا ہے کہ جس طرح تمہارا دل چاہے حج کر لو؟ جیسے اسلام سے پہلے تھا، خانہ کعبہ کے طواف 7 چکر ہے حضرت عبد المطلب نے رکھے، اس سے پہلے کیا تھا؟ طواف کرنا ہے تمہاری مرضی، کوئی 7 کرے، کوئی 3 کرے، کوئی 5 کرے، کوئی 1 چکر لگائے، کوئی 15 لگائے۔ کیا اسلام نے یہی رکھا یا اس کا کوئی طریقہ دیا؟ اگر کوئی طریقہ دیا تو اسی طریقے سے عمل کرے تبھی تو اللہ کے یہاں قبول ہوگا۔ اگر اللہ نے کوئی طریقہ نہیں دیا کہ نماز پڑھنا جس طرح جس کا دل جائے، مسجد میں پڑھ لو، گھر میں پڑھ لو، مندر میں پڑھ لو، 2 رکعت پڑھ لو، 4 رکعت پڑھ لو، 10 رکوع کر لو، 2 سجدے کر لو، 5 سجدے کر لو، نماز ہونی چاہیے۔ کوئی مسلمان بھی یہ بات نہیں کہہ سکتا۔ اور اگر ایک طریقہ بنا کے دیا تو اسی وقت عمل قبول ہوگا جب اس طریقے کے مطابق۔ چنانچہ اگر حکومت کہے کہ آپ کو فلاں کام کے لیے درخواست دینا، کسی طرح بھی سادے کاغذ پہ لکھ کے جس طرح دیجئے آپ کی درخواست مان لی جائے، وہ الگ ایک ہے کہ نہیں؟ یہ خاص ایک اسٹامپ پیپر ہے، یہ مضمون ہونا چاہیے، یہ اس کے اندر ریکوائرمنٹ ہونا چاہیے، پھر یہ درخواست قبول ہوگی۔ اور ہم اس طرح نہ دیں، سادے کاغذ پہ اپنی مرضی سے لکھ کے بھیجا، وہ درخواست پھاڑ دی جائے گی۔ عمل اگر اللہ نے طریقہ بتایا اس کے مطابق کرنا۔ اب سوال آتا کہ آپ کو کیسے پتا کہ یہ والی نماز جو آپ کر رہے ہیں یہ ویسی ہی ہے جیسے اللہ نے بتائی؟ اب اس کے 2-3 جواب ہوں گے آپ کے پاس۔ ایک تو یہ کہ سب کر رہے ہیں، کیا یہ جواب اسلام نے کبھی بھی مانا کہ کوئی کام چونکہ سب کر رہے ہیں تو یہی اللہ کا طریقہ ہو؟ بات تو یہ کہ اللہ نے نماز کا کیا طریقہ بتایا، اس کا جینین جواب ہونا چاہیے کہ جی یہ جو اللہ نے کیسے بتایا ہوگا، قرآن حدیث میں اس میں یہ طریقہ لکھا ہوا۔ اگر آپ ایسی نماز پڑھ لیں جیسے قرآن حدیث میں آئیے تو قبول ہے، لیکن آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ وہی نماز ہے جو قرآن میں آئی ہے یا حدیث میں آئی ہے؟ ساری زندگی نماز پڑھنے والا نماز کا یہ جو اسٹرکچر ہے اس کے بارے میں امام کی کوئی حدیث بتائے کہ 1 رکوع ہوگا، 2 سجدے ہوں گے، رکوع میں یہ کہنا ہے، سجدے میں یہ کہنا۔ یا تو جواب یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ یہ سنتے آئے ہیں یا سب کو اسی طرح کرتے دیکھا، تو وہ جو ہمارے مراجع کا جملہ ہے نا وہ یہاں سمجھ میں آتا ہے۔ فرماتے ہیں جو کوئی بھی عمل کرتا ہو وہ تقلید کرتا ہی کرتا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں سے تقلید کروانا، وہ تو ہر آدمی کرتا ہی کرتا۔ مسئلہ ہے کہ غلط اور صحیح تقلید کو واضح کرنا۔ جب آپ نے کہا سب لوگ اس طرح نماز پڑھ رہے ہیں تو اسی کا نام تقلید۔ جس طرح سب کر رہے ہیں اس طرح آپ کر رہے ہیں، یعنی آپ ان سب کی تقلید کر رہے ہیں۔ ہم اپنے بچپنے سے سنتے آئے ہیں، تو جن لوگوں سے آپ نے سنا آپ ان کی تقلید کر رہے ہیں۔ ہم نے تو توبۃ العوام میں یا مفاتی میں پڑھا، آپ ان کی تقلید کر رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا کہ اگر جو چیز اس میں لکھی ساری کتابوں میں وہی، اس میں آپ کو تقلید کی ضرورت نہیں، لیکن اگر ایک چیز آپ بچپنے سے سنتے آئے ہیں، مفاتی میں کچھ اور لکھا، کوئی عالم کچھ اور بتا رہا ہے، تو پھر ایک مسئلہ یاد رکھیے، جن مسائل میں سارے مومنین ایک ہی طریقے پہ متفق ہیں اس میں تقلید نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات اس میں تقلید حرام ہو جاتی ہے کہ مغرب کی نماز 3 رکعت ہے، اس میں ہم تقلید کر ہی نہیں سکتے، بلکہ کوئی مرجع فتویٰ بھی دے دے کہ 4 ہے، ہم اس کی تقلید چھوڑ دیں گے۔ اس کا نام ہے ضروریات ہے۔
تقلید ہے ہی ان مسائل میں کہ جہاں کسی عمل کے طریقہ کار میں اختلاف ہے، یہ بھی بتایا گیا، وہ بھی بتایا گیا۔ اب یہاں پہ اللہ قیامت کے دن سوال کرے گا، جب دو طریقے تمہارے پاس تھے، تم نے یہ کیوں لیا، وہ کیوں نہ لیا؟ آپ کہیں گے یہ آسان لگا۔ اسلام آسان کا نام تو نہیں، اسلام نام ہے حکم خدا کی پیروی۔ سب لوگ یہ کہہ رہے تھے، تو تمہیں کیسے پتا چلا جو سب لوگ کہہ رہے تھے وہ میرا حکم؟ اس کا ایک ہی منطقی جواب کہ اگر ایک چیز میں رائے مختلف ہو جائے تو آدمی پھر سب سے بڑے کی طرف رجوع کرتا۔ ہماری دنیا میں مجھے ایک بیماری ہو گئی، 5 ڈاکٹر نے کہا آپریشن کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، 3 نے کہا کہ نہیں آپریشن کی ضرورت ہی نہیں۔ اب میں کیا کروں؟ یہ تو نہیں کروں گا کہ جی اس میں جو آسان بات کر رہا ہے اس کی بات مان لوں، نہیں، وہ تو موت و حیات کا مسئلہ، یہ آسان آدمی کہیں پھنسا نہ دے۔ پھر کیا کرتا ہے آدمی کہ بھئی جب رائے مختلف ہو تو جو ان میں سب سے ماہر ڈاکٹر مانا جاتا ہے اس کی رائے، لیکن اگر ایک مسئلے میں سب ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ فلاں بیماری کی یہی دوا، اس میں آپ کسی کی بھی بات مانیں، تو تقلید کے مسائل بھی غالباً آپ نے ذرا صحیح نہیں سمجھے۔ جن مسائل میں کوئی اختلاف نہیں ان میں آپ کسی بھی مرجع کی بات مان سکتے ہیں، بلکہ جن مسائل میں سب لوگ متفق ہیں ان میں بغیر تقلید کے بھی آپ کا عمل صحیح ہے۔ لیکن جہاں اختلاف ہے، یہ جو کہا کہ عمل قبول نہیں، وہ اس لیے کہ پھر آپ نے جہاں اختلاف ہے ایک طریقہ کیوں لیا، یہ نفس کی خواہش کی وجہ سے ترجیح دی تو وہ عمل قبول نہیں، اور کسی عقلی یا شرعی دلیل کی وجہ سے ترجیح دی تو وہ قبول ہوگا۔ اور عقلی اور شرعی یہی دلیل ہے کہ جہاں اختلاف ہو، جس کا علم زیادہ اس کی طرف رجوع کرو۔ تو غالباً آپ کے ذہن میں یہ کہ جو مسائل میں کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں بھی اگر ہم تقلید نہ کریں تو ہماری نماز غلط ہے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے، ایسا نہیں۔ ایک سوال یہ ہے، مومن کسی اندیکھے مرجع کی تقلید کیسے کر سکتا جبکہ نہ ہی ان کے بارے میں پوری معلومات ہے اور نہ ہی ان تک رسائی آسانی سے ممکن ہے؟ علمی دنیا میں کسی آدمی کے بارے میں یا اس کی بات ماننے کے لیے اس کو دیکھنا یا رسائی ضروری نہیں۔ علمی دنیا میں کہ مثلا میر تقی میر بڑے شاعر تھے کہ غالب، نہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ ان کو دیکھیں، نہ یہ ضروری ہے کہ ان کی قبر تک رسائی کریں۔ علمی دنیا جو ہے علم وہ چہرے سے نہیں پتا چلتا، کیونکہ یہ ایک صاحب نے کہا تھا تو بولا مرجع ہیں بہت بڑے، میں ان کے ملنے گیا، ان کا چہرہ دیکھتے ہی مجھے پسند نہیں آیا، اس لیے میں ان کی تقلید نہیں کر رہا۔ علم کس کا زیادہ ہے یا کم، اس کے لیے چہرہ دیکھنے کی ضرورت نہیں، اور رسائی بھی نہیں۔ رسائی کیا؟ ان سے پوچھیں گے کہ آپ کا کتنا علم ہے؟ نہیں، علمی دنیا میں جو اسی فیلڈ کے بڑے بڑے ماہر ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کس کا علم زیادہ ہے۔ تو مرجع کی تقلید کا مطلب ہے ان کے فتووں پہ عمل کرنا، جس کے لیے نہ ان کو دیکھنا ضروری اور نہ ہی ان تک ڈائریکٹ پہنچے تو پھر آپ ان کے فتووں پہ عمل کریں۔ بلکہ پہلے تو تھوڑا مسئلہ تھا بھی، اب تو جب سے انٹرنیٹ بنا، بشرطیے کہ آپ صحیح سائٹ پر جائیں، تو یہ مسئلہ تو بالکل ہی ختم ہو کے رہ گیا۔ تو جو تقلید کا کنسپٹ آپ کے ذہن میں واضح نہیں، خلاصہ یہ آپ سمجھ رہے ہیں کوئی پیری مریدی ٹائپ کی چیز۔ اب تو دنیا کے بڑے بڑے سرجن بھی اس طرح آپریشن کرتے ہیں کہ ان کو وہ نظر بھی نہیں آتے، وہ وہاں بیٹھے میں آپریشن یہاں ہو رہا ہے، ان کا مسلسل کانٹیکٹ ہے، ویڈیو کانفرنسنگ یا جس کے طریقے سے ہو جاتا، جبکہ علاج آپریشن کے لیے تو بہرحال کانٹیکٹ ضروری ہے۔ علمی دنیا میں آج تک کبھی نہیں کہا گیا کہ نیوٹن بڑا سائنسدان ہے کہ آئنسٹائن ہم کہیں کہ کوئی آدمی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کیونکہ نہ کسی نے ان کو دیکھا نہ ان تک پہنچا، 2 سال ہو گئے ہمارے۔ یہ طریقہ ہی نہیں، بحث کرنا ہوا الگ بات، بات نہ ماننا ہوا الگ بات، لیکن علمی دنیا میں خلاصہ کیا تھا؟ 4 مرجع ہیں کہ 10 مرجع ہیں، ہمیں یہ معلوم کرنا ان کا علم کتنا، کس کا علم زیادہ، اس کے لیے ان کو دیکھ لیں تب بھی کوئی فائدہ نہیں، اور ان کے بارے میں پوری معلومات کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ علم کے بارے میں معلومات کیجیے، کب پیدا ہوئے، کہاں پڑھے، کہاں رہتے ہیں، یہ سب کا، اور یہ معلوم ہو سکتا، یہ کوئی مشکل نہیں۔ اتنے سالوں سے جو نظام تقلید چل رہا وہ اس معلومات کی وجہ سے۔ خیر، بہت لمبی بات ہو جائے گی۔
یہ وہ سوال کیا جو غالباً اجتہاد و تقلید پہ آپ کہیں بھی کوئی بھی بات کریں یہ سوال ضرور ہوگا. یہ آج کا موضوع تھا نہیں. اگر ایک فکری نشست اور ہوتی، پہلے ہو گئی دور جدید میں اجتہاد کی اہمیت ختم، پھر ہوتا مراجع کے فتووں میں اختلاف کیوں ہوتا، تو یقیناً میں سیر حاصل گفتگو کرتا. لیکن یہ سوال بہرحال پہلے سے مجھے معلوم تھا. میں نے تقریر کے بیچ میں بھی کہا تھا کہ یہ بات تمہارے کے ذہن میں ڈالی جاتی ہے. ایک ہی عظمت و شہرت کے 4 مراجع کے فتووں میں تضاد، یہ کیسے ممکن ہے کہ چاروں صحیح؟ ممکن نہیں. ایک صحیح ہے 3 غلط. لیکن یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے. تو ابھی ہم کیا کریں؟ یا تو یہ کہیں کہ چونکہ تضاد ہے چاروں کو نہ مانو، تو دین خدا کہاں سے لوگ؟ اور جن سے لوگ کیا ان کا دوسروں سے اختلاف نہیں ہوتا؟ بھئی آپ نے کہا میں نے تو فلاں کتاب میں پڑھا، کیا دوسری کتابوں میں اس کے خلاف نہیں لکھا؟ والدین نے مجھے یہ بتایا، تو کیا دوسروں کے والدین نے ذرا اس سے اختلاف والی بات نہیں بتائی؟ میں نے کہا نا جن مسئلوں میں اختلاف نہیں ہے اس میں تقلید کی بھی ضرورت نہیں. اختلاف ہی میں تقلید، تو اختلاف خالی 4 مرجوں میں کو تھوڑی ہوگا. چاروں کو چھوڑ دیں آپ، پھر کیسے عمل کر رہے ہیں؟ جس سے بھی لے کے عمل کریں گے اس مسئلے میں ان میں بھی اختلاف ہوگا. تو نتیجہ دوسرے الفاظ میں ناک یوں نہ پکڑی یوں پکڑ لی کہ عمل ہی نہیں کرنا. وہی آدمی کہہ سکتا ہے کہ میں چھوڑ رہا ہوں، ورنہ مرجے کو چھوڑے گا جس کو بھی پکڑے گا وہاں بھی اس کو اختلاف ملے گا. يا صاحب السماء